اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض اولم کیا نہیں ینظروا وہ دیکھتے نگاہ ڈالتے فی ملکوت السماوات آسمان کی عظیم الشان سلطنت میں والارض اور زمین کی عظیم الشان سلطنت میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو عظیم الشان آسمان و زمین کی سلطنت ہے اس پر یہ نگاہ نہیں ڈالتے جس کا ایک ذرہ ذرہ رب کے وجود کی گواہی دے رہا ہے کہ مجھے ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے وما اور جو بھی خلق اللہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے من شیء کچھ بھی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان میں یہ غور و فکر نہیں کرتے اور یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ اللہ نے بیکار پیدا کیا ہے کوئی مقصد نہیں اس کا تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر واضح دلیل ہے یہاں پر خصوصی طور پر آسمان و زمین کی بادشاہی کا ذکر کیا آسمان و زمین یہ ایک ایسی چیز ہے جیسا کہ پہلے بھی ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکے اس کا کسی شخص نے دعویٰ کیا ہے ساڈے بابے نے آسمان و زمین بنایا دنیا میں جتنے مذہب ہیں کسی مذہب کے ماننے والے نے آسمان و زمین کی پیدائش کو غیر اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا یہ ایک ایسی چیز ہے تو یہ آسمان و زمین کی طرف دیکھیں اور اللہ نے جو کچھ بھی ان چیزوں میں پیدا کیا ہے آسمان میں زمین میں ان میں دیکھیں ان کا ایک ذرہ ذرہ بھی اللہ کے وجود کی دلیل دے رہا ہے کہ ان کو پیدا کرنے والی کتنی عظیم الشان ذات ہوگی وعن اور اس بات پر بھی یہ غور نہیں کر رہے کہ عسا امید ہے ان یکونا یہ کہ ہو قد اقتربا کے قریب آ چکا اجلہم ان کی زندگی کا مقررہ وقت اور اس پر بھی انسان غور نہیں کر رہا کہ بھئی کہ میں نے زندگی کتنی کی رہ گئی زیادہ گزر گئی تھوڑی سی رہ گئی اب میں نے ساری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے اس پہ غور و فکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا مرض الموت میں ہے رونا شروع ہو گئی ساتھیوں نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دنیا سے فراق کی وجہ سے رو پڑے کہ دنیا چھڑنی پڑنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں میں دنیا کے فراق کی وجہ سے نہیں رو رہا دنیا سے جا رہا ہوں اس لیے نہیں رو رہا میں اس لیے رو رہا ہوں زاد راہ بہت کم ہے آگے سفر بہت لمبا ہے میں زاد راہ بہت تھوڑی اکٹھی کر سکا عمل بہت تھوڑے کر سکا جتنا لمبا سفر ہے اس کے لیے اس وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے زیادہ راہ کم ہے سفر بہت طویل ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس پر بھی غور نہیں کر رہے کہ ان کا مقررہ وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے اس بارے میں ہی غور و فکر کر کر اپنے آپ کو سیدھا کر لیں کہ جانا ہے کتنی دیر یہاں پہ رہنا ہے اتنا لمبا میں نے سفر کرنا ہے پتہ نہیں کتنی صدیاں قبر کے اندر گزارنی ہے پھر تو لامحدود زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے اس کے والا پہ ہی غور کر لے یار میں نے سب کچھ کرنا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ پس کس بات کے بعد فَأَبِّأَيِّن پس کون سی بات ہے بعدہو جس کے بعد یؤمنون جو ایمان لے کر آئیں گے فَبِأَيِّ حدیث مراد و قرآن اب قرآن آنے کے بعد کون سی چیز کا یہ انتظار کر رہے ہیں جس کو دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے یا نبی علیہ السلام کے فرمان کے بعد اب کون سی ایسی چیز ہے جس کے آنے کا یہ انتظار کر رہے ہیں وہ آئے گی تو یہ ایمان لائیں گے اب اس حدیث جو قرآن اور حدیث دونوں پر بولا جاتا ہے
اب اس شریعت کے آنے کے بعد قرآن آ چکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ چکا، اب اس کے بعد کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ کون سی بات ہے، کون سا قول ہے جس کے یہ انتظار میں ہے کہ وہ آئے تو یہ ایمان لے کر آئے؟ تو من یضلل اللہ، اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی گمراہی کی وجہ بیان کی۔ یہ نہیں ہے کہ آسمان و زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں موجود نہیں ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل ان لوگوں کے ایمان لانے کی وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں کی ہٹ درمی، ان لوگوں کی ہٹ درمی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ من یضلل اللہ، جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فلا ہادی، پس کوئی ہدایت نہیں دے سکتا لہو اسے۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ آدمی، اس کو کوئی ہدایت، اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے جب تک بندہ خود جو ہے وہ گمراہی کے راستے پہ بہت دور تک جب تک انسان گمراہی کے راستے پر دور تک نہ نکل جائے اور اس کے واپس آنے کی امید نہ ہو اور اس کے اعمال ایسے جو ہوں جو ظاہر کر رہے ہوں یہ بندہ اب واپس نہیں آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی نولیہ ما تولا ونصلہ جہنم، جتھے جانا ہے جان دینے سے، یہ جہاں جانا چاہتا ہے ہم چھوڑ دے جاؤ۔ اب جس آدمی کو اللہ چھوڑ دے اس کو کوئی سیدھے راستے پہ نہیں لے کے آ سکتا، کوئی نہیں لا سکتا، جتنا مرضی وہ فقیہ ہو، جتنا مرضی وہ سمجھدار ہو، جتنا مرضی وہ نبی کا قریبی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا دیکھ لیں، ابو طالب ہے، کتنی اس کی خدمات ہیں، اللہ کے رسول کے اوپر کتنے اس کے احسانات ہیں، لیکن ایمان۔ ابو جہل جو ہے، آپ کو پتہ ہے ابو جہل کو لوگ کیا، ابو الحکم، سرداری اور بڑے بڑے پنچایتیں کو، بڑے بڑے الجھے ہوئے معاملات کو حل کرنے والا، بڑی عقل ہے، بڑا شعور ہے، سرداری ہے، عہدے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اتنے دور جا چکے ہیں واپسی کا راستہ کوئی نہیں۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے ہم انہیں، فِي طُغْيَانِهِمْ، اپنی سرکشیوں میں، یَعْمَهُونَ، حیران پھرتے، اپنی سرکشیوں میں اور گمراہی کے راستوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ راستے پر زندگی گزار کے مر جاتے ہیں۔ اللہ انہیں چھوڑ دے ابھی چل ٹھیک ہے، تو نہیں تو سانو نہیں۔ اگر آدمی خود ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک بندہ اپنے آپ کو خود بدلنا نہیں چاہتا اللہ بھی نہیں بدلتا، اللہ بھی نہیں بدلتا ہے۔ جب تک انسان خود نہ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے، خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا ہے، اللہ بھی نہیں بدلتا ہے بندے۔ انسان خود کچھ کر کے دکھائے پھر اللہ رحم کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالتا ہے، سیدھا راستہ اس کے لیے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پھر اللہ آسان کرتا ہے۔ تو وَيَذَرُ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے ہم انہیں، فِي طُغْيَانِهِمْ، وہ اپنی سرکشیوں میں ہی، یَعْمَهُونَ، حیران پھر رہے۔ اَوَلَمْ يَنْظُرُوا، کیا لوگ یہ نہیں نگاہ ڈالتے، دیکھتے، فی ملکوت السماوات، آسمانوں کی سلطنت میں، والارض، اور زمین کی سلطنت میں، وما، اور اس چیز میں جو خلق اللہ، پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، من شیئن، کچھ بھی، جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے یہ ان کو دیکھ کر کے غور و فکر نہیں کر رہے۔ وَأَن، اور اس چیز کی طرف کہ اسا قریب ہے، ان یکونا، یہ کہ ہو، قد اقتربا، کہ قریب آ چکا، اجلہم، ان کی موت کا وقت، ان کا مقررہ وقت، اس بات پہ غور کر لیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پس کون سی بات ہے، بعدہ، اس کے بعد، یؤمنون، جس کو دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے۔ من یضلل اللہ، جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فلا ہادی، پس کوئی ہدایت نہیں دے سکتا لہو اسے۔ وَيَذَرُ، اور وہ اللہ چھوڑ دیتا ہے ہم ان لوگوں کو، فی طغیانہم، یہ اپنی سرکشیوں میں ہی، یعمہون، حیران پھرتے ہیں۔